بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں، اور وہ اہم خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی میں اس وقت ایک بڑی رکاوٹ آ چکی ہے، اور وہ رکاوٹ یوں آئی ہے کہ کل حکومت نے رات گئے یہ فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے اس کو قانوناً چیلنج کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک ریویو پٹیشن جو تھی وہ سپریم کورٹ میں ڈال دی گئی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کی جو طبی رپورٹس ہیں وہ تمام کی تمام عدالت کو پیش کی جائیں، ان کے تمام مقدمات کی تفصیل دی جائے، ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ ان کی ایگزامینیشن کرے اور ان کا طبی طور پر جائزہ لے۔ یہ وہ معاملات تھے جس کے اوپر کل سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ ہوا، اور 2 رکنی بینچ نے اس پہ فیصلہ کیا تھا۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بڑا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا۔ پھر مختلف وزراء جو تھے وہ بھی یہ بات کہتے رہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ وزراء جو تھے اس کو کسی اور طرح سے بھی دیکھ رہے تھے۔ مثلا خواجہ آصف صاحب نے اس کو این آر او کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی جماعت جو ہے وہ پیروں میں گر گئی ہے اور وہ این آر او مانگ رہی ہے، طبی بنیادوں کے اوپر این آر او مانگ رہی ہے، جبکہ یہ خود مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ حکومتی حلقوں کے اندر آتی رہی ہیں۔ اب سب سے جو اہم مسئلہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں گئی ہے، کورٹ میں کیوں گئی ہے۔ کیا ان کو اگر عمل درآمد کرنا تھا تو ان کو فوری عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو عمران خان صاحب کو جیل سے جو ہے وہ اسپتال منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ 2 بنیادی سوالات ہیں جس کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم قانون اور انصاف کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حکومت کو یہ احساس ہوا کہ عمران خان صاحب کو ان کی پسند، یعنی ان کی جو فیملی بار بار کہہ رہی ہے شفا ہاسپٹل میں، وہاں پر عدالت جو ہے اس نے لکھ کے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، اور یہاں پہ حکومت کی کوئی جو ہے وہ اس کے اندر استطاعت یا ان کی جو اختیار ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پھر حکومت کو یہ احساس ہوا کہ جی عمران خان صاحب کی جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے مختلف جو یعنی اب تک جو ایک بلڈ پریشر ہے وہ کوئی بہت بڑی حکومت کے نزدیک بیماری نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی ان کے چونکہ چیک اپس ہوتے رہے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر بھی ایک میڈیکل بورڈ ہے لیکن اس میں کچھ قانونی سقم موجود ہیں، لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے اور ہمیں ریویو پٹیشن ڈالنی چاہیے۔ اصل میں حکومت یہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے اسپتال آنے سے روکا جائے، اور جو کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک طرح سے ریویو پٹیشن ڈال کے ان احکامات کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسپتال منتقل تاحال، جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں، اسپتال منتقل نہیں ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کورٹ کل آئے گی، کورٹ اپنی اگر ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گی، اس کے اوپر اگر وہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر بھی فیصلہ دیتے ہیں تو بھی وہ فیصلہ دے گی، اور فیصلہ وہ کیا دے گی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے فیصلے کو مینٹین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہی فیصلہ ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل لے کے جایا جائے، ان کی بہن کو اور ان کے جو پرسنل ذاتی جو معالج ہیں ان کو اس میڈیکل بورڈ کا حصہ رکھا جائے، ان کے اوپر جو ایگزامینیشن ہے وہ ان کی پوری طرح سے مکمل طور پر کی جائے۔ یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ان کی بہن مستقل علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر ان کی صحت کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی تھی تو وہ بار بار یہ بات کہہ چکی ہیں کہ یہ غلط خبریں ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے ولاگرز ہیں جھوٹ کے پلندے، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان بہت صحت مند ہیں، ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ حکومت خام خواہ میں ایک ان کو یعنی ان کے جو ولاگرز ہیں یا ان کے جو یوٹیوبرز ہیں جو بھی ان کی صحت پہ بات کرتا اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بالکل غلط بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب تو بڑے صحت مند ہیں۔ ایون کل تک پرسوں تک جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں خبریں اڑائی جا رہی ہیں، ٹاؤٹس کے ذریعے سے اڑائی جا رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خبریں انہوں نے دی۔ تو ایک تو یہ بیانیہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف بناتی آ رہی ہے اور بنا رہی ہے، اور دوسرا بیانیہ یہ ہے
جو کہ ان کی آنکھ سے متعلق اور ان کی صحت سے متعلق موجود ہے، اور اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ کنسرنز رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کورٹ میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے یہ یاد رہے کہ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ عمران خان صاحب کی یا کسی کی بھی جو صحت ہے اس کے بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر نہ سیاست ہونی چاہیے، نہ ان کو ان کے علاج کے حق سے محروم رکھنا چاہیے۔ اگر اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں، ایک بڑے رہنما ہیں، ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ آپ کو کسی ایک جگہ پہ خاص جو جیسے کہنا چاہیے علاج کے نام کے اوپر ان کے جتنے ان کے فیملی کے کنسرنز ہیں ان کو ختم کروانا چاہیے، اور ان کے مکمل علاج ان کا بہترین طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دو طرح کے بیانیے ہیں جو کہ ایک علیمہ خان صاحبہ بنا رہی ہیں، اور دوسرا بیانیہ جو ہے ان کے یوٹیوبرز ولاگرز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور ان کے کچھ رہنما بنا رہے ہیں، اور اسی کے اوپر پٹیشن بھی دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس کے مطابق ان کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے معاملات سامنے آئے۔ آج ہماری مختلف جو حکومتی اور ریاستی اداروں کے لوگ ہیں یا ذرائع ہیں، خاص کر کے حکومتی ذرائع ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم نے انٹرویو کیا، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر بات کی اور یہ کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے، ایک جو ایک طرح سے یعنی انہوں نے کہا میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ خود انہوں نے NRO کا ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن پھر جو حکومتی ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ تو کسی ڈیل کے نتیجے میں ان کو یہ ریلیف ملا ہے، نہ ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ان کو 3 بار اسپتال سے ٹیمز لایا گیا ہے، ان کے 3 مرتبہ ان کے چیک اپس کیے گئے ہیں، ان کے ایگزامینیشن ان کی جو ہے وہ باقاعدہ جیل کے اندر ہو رہی ہے، ان کو تمام طبی سہولیات اور دیگر سہولیات اور ضروریات جو ہیں ان کی پوری کی جا رہی ہیں، اور وہ جیل کے اندر ہیں۔ اس کو کسی قسم کی سازش یا کسی قسم کے جو بیانیہ ہے ڈیل کا اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے ہم نے ماضی میں تو دیکھا ہے کہ اسی طرح سے بات کا آغاز ہوتا ہے، بہرحال یہ اپریہنشنز ہیں، یہ خدشات ہیں، یہ تحفظات ہیں، اس کے اوپر مختلف معاملات ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں، مگر جو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اسپتال کی وہ بہرحال موجود ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور ان کو اس کے اوپر ان کو لانا بھی حکومت کو چاہیے۔ لیکن اگر اب یہ اسٹے میں چلا گیا ہے اور کل اگر یا 2 دنوں کے اندر اگر حکومت نہیں لاتی تو ایک پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومتی جو عدالتی احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس میں جو مختلف ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اس حکم نامے کے اندر وہ بھی اٹیچ کر دی گئی ہیں۔ کل نورین نیازی صاحبہ جو تھی وہ ملاقات کے لیے گئیں اور باہر آ کے انہوں نے کوئی میڈیا سے بات چیت نہیں کی ہے، کوئی سیاسی بیانیہ نہیں دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو وہ مختلف ملاقاتیں جب ہوتی تھی باہر آ کے بہنیں بات کرتی تھی یا کوئی بھی باہر آتا تھا وہ بات کرتا تھا، وہ ایک نیریٹو دیتا تھا، وہ نیریٹو کے اوپر جو تھا ان کا ٹویٹر ہینڈلر جو ہے یا ان ہینڈل جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا تھا اور اس کو باقاعدہ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک پیغام جاتا تھا۔ اس پیغام کے بعد جو ہے ان کو ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے استعمال ان ملاقاتوں کو کیا جاتا تھا، جس کے اوپر حکومت نے کہا اور یہ حکومت یہ کہ جی سیاسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا جب تک سیاسی بات چیت نہیں ہوگی سیاسی بات چیت ہوگی تب تک ملاقاتیں نہیں کروائی جا سکتی۔ اور کل منو ان جو ہے اس کے اوپر نورین نیازی صاحبہ نے عمل درآمد کیا۔ انہوں نے یقین دہانی جو کورٹ کے اندر کی تھی اس یقین دہانی کے اوپر عمل درآمد کیا، اور انہوں نے جو ان کی جماعت نے ان کے خاندان نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اسپتال کے باہر کوئی گیدرنگ نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا، اس کے اوپر کم از کم کل کی ملاقات کے بعد جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا۔ اب اس کے اوپر کتنا عمل درآمد رہتا ہے، حکومت اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا لائے عمل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بناتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ دوسری طرف آج ایک طرح سے اچھا ایک اور بہت اہم جو اس پٹیشن کے اندر بات ہے جس کو کہ حکومت نے چیلنج کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اسپتال بھیجنے کا معاملہ تھا اس کے اندر اسپتال کا تعین اور وقت کا تعین عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ اگلے 16 تک جو ہے وہ اسپتال میں رہیں گے، یہ پہلے عدالت میں بولا گیا تھا
اور اس کے بعد جو حکم نامہ آیا اس کے اندر یہ ساری بات جو تھی وہ تحریر نہیں تھی. اس حکم نامے کے تحریری حکم نامے سے پہلے ہی مختلف جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے صحافیوں کے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت کے بہت قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے اس طرح کا بیانیہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا، اس کا انتظار کیا جائے. اور تحریری حکم نامے کے اندر وہ جو 16 تاریخ اگلی سماعت تک عمران خان صاحب کو اسپتال میں رکھنے کی بات وربلی کورٹ میں کی گئی تھی، وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی، اور یہ حکومت کے ثوابدید کے اوپر چھوڑا گیا تھا. لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ اسپتال کا فیصلہ کرنا بھی آپ کی ثوابدید یعنی عدالت کی ثوابدید نہیں ہے، اور عدالت نے اس کے اوپر حکومت کا موقف نہیں سنا. اسی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس کو ہم نے جاری کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتی ہے. کیا سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے حکومت کی استدعا کو منظور کرے گی یا اس کی استدعا کو مسترد کرے گی. اگر مسترد کرتی ہے تو شفا اسپتال میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر ان کا 2 ہفتے جو بھی اس کا علاج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس پہ اتنے دن ان کو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کل حکومت یا کل یا پرسوں جب بھی عدالت جو ہے حکومت کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ان کو آپ پیمز لے جائیں یا کسی بھی اسپتال لے جائیں جو حکومت فیصلہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت ان کو پھر کسی اور اسپتال لے جانے کی کوشش کرے گی. اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پمس میں رہے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا ایکسیپشنل کیس تھا، بالکل تھا. نواز شریف صاحب کو حکومتی بیانیہ بنایا گیا. پہلے یاسمین راشد صاحب پوری طرح سے آ کے بریف کرتی تھیں، ان کے پلیٹلیٹس کے کاؤنٹس بتاتی تھیں. پھر اس کے بعد وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا جائے. نہ کسی صحافی نے فیصلہ کیا، نہ پی ایم ایل این نے خود فیصلہ کیا، بلکہ یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، جو کہ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی پریشر تھا. بلکہ انہوں نے تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا مذاق بھی اڑایا کہ وہ رو پڑی تھی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا. تو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ تھا، عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. آپ صحافیوں کے اوپر بے شک آپ تنقید کرتے رہے، ہم تو وہی رپورٹ کر رہے تھے جو کہ اس وقت ہو رہا تھا، اور آج بھی وہی رپورٹ کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے. ہم نہ اس وقت فیور کر رہے تھے، نہ ابھی فیور کر رہے ہیں، نہ اس وقت مخالفت میں تھے نہ ابھی مخالفت میں. وہ جو حالات اور پیش نظر تھے اس وقت اس کے مطابق بات تھی، اور آج بھی جو حالات ہیں اس کے پیش نظر بات ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو فیصلہ کرے گی وہ وفاقی کابینہ کرے گی، جو ہماری اطلاع ہے وفاقی کابینہ یا حکومت. اور اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کو شفا بھیجا جائے یا کسی بھی اور اسپتال میں بھیجا جائے تو ان کو بھیجا جائے گا. اگر حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو بنی گالہ بھیجا جائے تو ان کو بنی گالہ بھیجا جائے گا. لیکن تاحال حکومت دیکھا جائے تو وہ اس فیصلے کے بعد پریشانی کا شکار ضرور ہوئی ہے. اور اسی طرح سے مختلف جو جگہیں ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کے جو یعنی ایکسپلینیشنز اور وضاحتیں ہیں، نہ صرف حکومت کی بلکہ مختلف اداروں کی، وہ بھی وضاحتیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ پیورلی عدالت کا فیصلہ تھا اور اس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی ڈیل، کوئی این آر او کا تاثر موجود نہیں ہے. بہرحال اب جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھتے ہیں کہ کل حکومت اس کے اوپر سپریم کورٹ اس کو سنے گی یا پرسوں سنے گی. تاحال اس کے اوپر ریویو پٹیشن جا چکی ہے، اور ریویو پٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کو فوری طور پر اسپتال بھیجنے کے حق میں نظر نہیں آ رہی. یہ ہے اب تک کی اطلاعات جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.